बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, घर में पैसा नहीं आता, रिस्क रुक गया है ना, कर्ज खत्म नहीं हो रहा, तो फौरन ये रूहानी अमल शुरू कर दो। मेरे दोस्तों, सिर्फ चंद लम्हे अल्लाह के नाम के निकाल लो, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब गुर्बत तुम्हारे घर का रास्ता भूल जाएगी। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज मैं जो बात बताने लगा हूँ ना, ये आम बात नहीं बल्कि किस्मत बदल देने वाला राज समझ लो। बहुत से लोग सालों से परेशान रहते हैं, मगर अल्लाह जब चाहता है तो चंद लम्हों में बंद किस्मत के दरवाजे खोल देता है। अगर तुम बेसुकूनी, कर्ज, बीमारी, नाकामी और घरेलू परेशानियों से थक चुके हो ना, तो ये पैगाम आखिर तक जरूर सुनना। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जो कल तक दूसरों के सामने हाथ फैलाते थे, मगर आज बांटने वाले बन गए। आज लाखों नहीं करोड़ों के मालिक हैं। ये दुनिया उम्मीद पे कायम है, और जो इंसान अल्लाह से उम्मीद लगा लेता है ना मेरे भाइयों, अल्लाह इसे कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। कुछ अर्सा पहले एक शख्स मेरे पास आया जिसके चेहरे से परेशानी साफ जाहिर हो रही थी और वो मुकम्मल टूट चुका था। वो कहने लगा कि घर में फाके हैं, कारोबार बंद हो चुका है, दौलत है कि घर में आने का नाम ही नहीं लेती, हम एक एक रुपए को तरस रहे हैं और कर्ज ने जीना मुश्किल बना दिया है। मैंने इसे कहा कि दुनिया के दरवाजे बंद हो जाए ना, तब भी अल्लाह के खजाने कभी बंद नहीं होते। मेरे दोस्त, इसने यकीन के साथ रूहानी अंदाज में मेरे बताए हुए वजीफे को पढ़ा, अल्लाह से दुआ मांगनी शुरू की और चंद दिन बाद हैरान कुन तब्दीलियां देखने लगा। इसके रुके हुए काम बनने लगे, कर्ज खत्म होना शुरू हो गया और घर में सुकून और बरकत वापस आने लगी थी। वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक प्राइस बॉन्ड था जो कि कई सालों से मेरे पास पड़ा हुआ था, जिसे मैं भूल चुका था। जैसे ही मैंने ये वजीफा किया तो मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास तो एक प्राइस बॉन्ड भी है। तो वो कहता है जैसे ही वो मैंने प्राइस बॉन्ड को देखा ना, तो मेरा पहला प्राइस बॉन्ड लगा हुआ था। वो कहता है कि एक ही रात में अल्लाह ने मुझे करोड़ों का मालिक बना दिया। मेरे दोस्तों, असल ताकत किसी इंसान में नहीं बल्कि अल्लाह पे यकीन रखने वाले दिल में हुआ करती है। हमेशा याद रखना, जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है ना, तो नामुमकिन रास्ते भी इसके लिए आसान होना शुरू हो जाते हैं। आज हर तरफ लोग महंगाई, बेरोजगारी और परेशानियों का रोना रोते हैं, मगर अल्लाह की रहमत आज भी जिंदा है। अगर अल्लाह चाहे तो फकीर को बादशाह और खाली हाथ इंसान को दौलत और इज्जत से भर सकता है। मेरे भाइयों, एक बहन ने बताया कि इसके घर में ना हर वक्त लड़ाई, बेसुकूनी और बीमारियों का माहौल रहता था। मुसलसल वो हर रात रोती थी क्योंकि शोहर बीमार था और घर में खर्च चलाना भी इसके लिए मुश्किल हो चुका था। फिर इसने अल्लाह से उम्मीद लगाई और मुकम्मल यकीन के साथ इस वजीफे को मामूल बनाना शुरू कर दिया। चंद ही दिनों में इसके घर का माहौल बदलने लगा और परेशानियों की जगह सुकून और खुशियां आने लगी थी। शोहर की तबीयत बेहतर हुई, घर के हालात आसान हुए और रिस्क में ऐसी बरकत आई कि सब हैरान रह गए थे। मेरे दोस्तों, रिस्क सिर्फ पैसों का नाम नहीं बल्कि सुकून, इज्जत, खुशी, मोहब्बत और सेहत भी अल्लाह का बड़ा रिस्क है। बहुत से लोग दौलत होने के बावजूद परेशान रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम होने पर भी सुकून की जिंदगी गुजारते हैं। हमेशा असल खुशी इस दिल को मिलती है जो अल्लाह पे यकीन रखता है और हर हाल में शुक्र अदा करना जानता हो। एक नौजवान कई महीनों से बेरोजगार था और हर जगह कोशिश करने के बावजूद भी ना इसे कामयाबी नहीं मिल रही थी। वो मायूस हो चुका था और इसे लगता था शायद अब इसकी किस्मत कभी नहीं बदलने वाली। फिर इसने अल्लाह की रहमत पे यकीन रखा और दिल से इस वजीफे को पढ़ना शुरू किया और अल्लाह से दुआ मांगनी शुरू कर दी। मेरे भाइयों और बहनों, कुछ ही वक्त बाद इसे ऐसी जगह से काम मिला जहां से इसे कभी उम्मीद नहीं थी। इसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई जिसमें इसकी तनख्वाह ना 5 लाख रुपए लगी। मेरे दोस्तों, वाकई आज वो शख्स कहता है कि अल्लाह जब देने पे आता है ना, तो इंसान सोच भी नहीं सकता कि कैसे देता है। मेरे दोस्तों, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, क्योंकि मायूसी शैतान का सबसे खतरनाक हथियार होता है। अगर तुम अल्लाह से सच्चे दिल के साथ मांगोगे ना, तो वो तुम्हें वहां से अता करेगा जहां सोच भी नहीं सकते। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए नाकाम रह जाते हैं क्योंकि वो दिल से यकीन करना और उम्मीद रखना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, हालांकि हकीकत ये होती है कि वो खुद हिम्मत हार चुके होते हैं अंदर से।
آج نیت کر لو کہ تم نے مایوسی چھوڑنی ہے اور اللہ سے مضبوط امید لگانی ہے۔ میرے دوستو، ہمیشہ جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے نا تو زمین اور آسمان کے فیصلے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یقین رکھو، ہمیشہ اللہ جب کرم کرتا ہے نا تو چھوٹا گھر بھی خوشیوں سے بھر جاتا ہے اور خالی جیبیں بھی سکون پا لیتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رزق میں برکت آئے، قرض ختم ہو اور گھر میں خوشیاں واپس آ جائیں دوبارہ پھر، تو اس پیغام کو دل سے سنو اور یقین رکھو کہ اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں امید کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ کے فیصلے انسان کی سوچ سے کہیں بڑے ہوتے ہیں۔ وہ ایک لمحے میں نا حالات بدل دیتا ہے اور خالی ہاتھ انسان کو دولت، عزت اور سکون سے نواز دیتا ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو نا کہ تمہاری زندگی آسان ہو، رزق بڑھے اور گھر میں خوشیاں آئیں، تو یقین رکھو اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور سچے دل سے مانگنے والوں پر ہمیشہ اپنا کرم فرماتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے میرے دوستو، یہ عمل تم پڑھو گے نا اور یہ پہلا جو جملہ میں تمہیں بتاؤں گا نا، تمہارا دماغ ہل جائے گا، تمہیں اتنا سکون ملے گا، تمہاری زندگی میں وہ خوشیاں شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والے خفیہ کلمات ہیں، یہ وہ جملے ہیں، یہ وہ ترتیب ہے۔ صرف 11 بار پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ لوگ کہیں گے کہ بھائی ہمیں بھی وظیفہ بتا دے، خدارا ہمیں بھی بتا دے، ہم کوئی تیرے دشمن ہیں؟ لوگ پاؤں پکڑ کے وظیفہ پوچھیں گے۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ کے سامنے وہ راز، وہ تسبیح، وہ خفیہ خزانہ پیش کروں گا، جسے سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کرنا کہ آپ نے کبھی زندگی میں ایسا عمل پڑھا، کبھی ایسی تسبیح سنی، نہیں سنی نا تو آج سن لینا، اور آج میری ویڈیو جیسے ہی آئے نا تو ابھی اسی وقت یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں، تب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پوری توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے نا دن کی پابندی نہیں ہے، آج پڑھیں، کل پڑھیں، پرسوں پڑھیں، لیکن جتنا جلدی پڑھیں گے نا اتنا کامیابی کی طرف جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے میں 10 دن بعد پڑھوں اور مجھے ابھی سے مل جائے، نہیں، جس دن پڑھو گے نا اس دن ملے گا، آج پڑھو گے تو آج ملے گا، کل پڑھو گے کل ملے گا۔ اور کوئی ایسی مشکل ہو، شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، باس ظالم ہے، کوئی بھی رشتہ اگر آپ پہ ظلم کرتا ہے نا، کوئی بیماری ہے، بے اولادی ہے، رشتوں کی بندش، رشتے نہیں آتے، انشاءاللہ جہاں میری بہنیں میرے بھائی چاہیں گے شادی ہوگی۔ 11 سیکنڈ کے بعد انشاءاللہ زندگی میں وہ خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے، پیسہ روپیہ تو برسے گا لیکن ساتھ میں مشکلیں بھی دور ہوں گی انشاءاللہ۔ پہلے وظیفے کو سن لیں۔ اب جلدی سے پہلا جملہ 11 بار کیسے پڑھنا ہے دیکھیں۔ اس عمل میں 3-4 چیزیں آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ 11 بار کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، صرف 11 بار آپ نے تمام چیزیں پڑھنی ہیں اور ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنی ہے، تنہائی میں بیٹھ کے۔ دیکھیں، اب پہلے جملے کو سمجھ لیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا ربنا کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، جو آج سے پہلے آپ نے دیکھیں یا ربنا، یہ ترتیب تو ہو گئی پرانی، اس ترتیب سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، لیکن آج ہوگا، کیونکہ آج میں آپ کو جو ترتیب، جو طریقہ بتاؤں گا نا، آپ نے آج سے پہلے یا ربنا کو اور ان وظیفے کو اس ترتیب سے کبھی زندگی میں نہ سنا ہوگا، نہ پڑھا ہوگا۔ دیکھو، یہ سب سے بڑی بات اس عمل کی یہ ہے، یہ اثر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے کہ یہ پڑھ لے وہ پڑھ لے، یہ 100% مجرب عمل ہے۔ آپ اس عمل کو سنیں گے نا، آپ خود دیکھیں گے کہ واقعی میں ہم نے ایسی تسبیح، ایسا وظیفہ اپنی زندگی میں نہیں پڑھا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ پہلے نمبر پر یا ربنا کو صرف 11 بار کیسے پڑھنا ہے دیکھیے۔ یا ربنا جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ اب آپ نے، میں نے، ہم نے یا ربنا اس طرح سے تو بہت بار پڑھ لیا، لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیں، کیا آج تک آپ کی غربت، غریبی دور ہوئی؟ کیا آج تک آپ کی بیماری، پریشانی دور ہوئی؟ نہیں ہوئی نا، تو آج ہوگی انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ 11 سیکنڈ میں زندگی میں وہ تبدیلی، وہ خوشیاں آئیں گی کہ مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں دو گے کہ اے اللہ کے بندے، تو نے ہمیں سچی چیز دی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے ہمیں وہ چیز دی ہے، ہم نے ساری زندگی کوشش کی، ہم نے بڑے بڑے وظیفے پڑھے، لوگوں نے ہمیں کہا یہ پڑھ لے وہ پڑھ لے، لیکن ہمارے کام نہ بنے، لیکن تیرے ایک دن کے وظیفے سے ہماری زندگی بدل گئی۔ میرے دوستو، یہ کہنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے۔ اب پہلے نمبر والے وظیفے کی فل ڈیٹیل طریقہ سمجھ لیں، تاکہ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا آپ کی زندگی میں نہ رہے۔ اب آپ نے 11 بار، سب سے پہلے دیکھیں 11 بار یا ربنا کو ایسے پڑھنا ہے۔ پہلے وظیفے کی باری ہے، دیکھیں
پہلے وظیفے کو پہلے پڑھنا ہے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ گھر میں ہیں گھر میں پڑھ لیں، دکان میں ہیں دکان میں پڑھ لیں، دفتر پہ ہیں دفتر میں پڑھ لیں، کہیں بھی بیٹھ کے پڑھ لیں۔ جگہ کی کوئی پابندی نہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، رات پڑھیں، دن کی بھی کوئی پابندی نہیں، جب دل کرے جہاں دل کرے نہ پڑھیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار پہلا جملہ کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیے، تنہائی میں آپ بیٹھ گئے، اللہ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر نا ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ کوشش کرنا اگر درود ابراہیمی یاد ہو نا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو یہ پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد، کچھ بھی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود شریف ایک بار پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، بہت سی میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ جناب ہمیں درود شریف نہیں آتا، ہم بالکل ان پڑھ ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو دیکھیے، ان سے کہتا ہوں کہ اگر تجھے درود شریف نہیں آتا نا تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل کو شروع کر دیں۔ اور دیکھیے، بہت سے چھوٹے چھوٹے درود شریف بھی ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صلی اللہ علی محمد ہے، کچھ بھی پڑھ لیں۔ دیکھیے، درود شریف اول آخر پڑھیں گے نا تو عمل کی طاقت 1000 گنا نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ اور پھر بھی اگر کوئی بندہ بندی جس سے نہیں آتا نا بھائی، اگر نہیں آتا تو پھر کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے تو کوشش کریں، اگر نہیں آتا تو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، لیکن آتا ہے تو ایک بار لازمی پڑھیں۔ اب پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل سمجھیے گا۔ دیکھیں، پہلے نمبر پر یا ربنا کو آپ نے پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا یا ربنا سے بہتر وظیفہ پوری دنیا میں بھی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو سچی ترتیب بتائی جائے نا تب نا، سچی ترتیب تو بتائی نہیں جاتی، کیونکہ اگر سچی ترتیب بتا دی گئی تو جعلی باباؤں کی تو چھٹی ہو جائے گی نا، جعلی بابے تو بھوکے مر جائیں گے نا، تو اس لیے سچی ترتیب آپ کو کبھی نہیں بتائی جاتی۔ تو اب میں آپ کو وہ سچی ترتیب بتاؤں گا جسے میں نے خود پڑھا، میں نے 1500 کے قریب بہن بھائیوں کو 3 مہینے سے روزانہ کی بنیاد پہ یہ وظیفہ دیتا ہوں۔ دیکھیں، میں روز خود بھی پڑھتا ہوں اور روز خود بھی اللہ کی کرم نوازی کو دیکھتا ہوں، یہ نہیں کہ میں نے صرف آپ کو بتانا ہے، یہ عمل میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس عمل کے بغیر میں ادھورا ہوں، اس عمل کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ یہ پورا عمل میرے دوستوں فرشتوں کا عمل ہے، یہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا تمہارے پاس دولت پہنچانے کی۔ یہ وہ عمل ہے میرے دوستوں جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی ایسا عمل دے دیں کہ غیب سے ایسے اسباب بن جائیں کہ ہماری مشکلیں پریشانیاں ایک ہی دن میں دور ہو جائیں، تو میں آج دعویٰ نہیں کر رہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میرے دوستوں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تو یوں ہی غریب رہے گا، مسکین رہے گا، پریشان رہے گا، خدا کی قسم وہی لوگ آج تمہیں کندھوں پہ اٹھائیں گے، تمہیں عزت دیں گے، تمہیں رتبہ دیں گے، تمہارے پاس پیسہ ہوگا نا، یقین کرو لوگ تمہارے آگے پیچھے گھومیں گے۔ پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل سمجھیے گا۔ دیکھیں، پہلے نمبر پر آپ نے یا ربنا کو 11 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے 11 بار یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے۔ دیکھیے، یہ بچوں والا عمل ہے، بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، اور بس صرف ایک آپ سے گزارش کروں گا کہ جلدی سے عمل کو شروع ہونے سے پہلے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ ہر غریب بیمار لاچار بہن بھائی کے ساتھ، جو بھی غریب ہے نا، بیمار ہے، لاچار ہے، پریشان ہے، جو جس مشکل میں پریشانی میں، اللہ کے لیے غریب بہن بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں۔ جو بھی غریب بیمار لاچار زندگی میں ایک بار یہ عمل پڑھ لے گا نا، وہ آپ کو مجھے ساری زندگی مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں دے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا تھا۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے درود شریف ایک بار پڑھ لیا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے، کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو پھر کوئی سا بھی درود شریف ایک بار پڑھ کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل سمجھیے گا۔ دیکھیے، پہلے نمبر پر آپ نے یا ربنا کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میں آپ کو 3 بار پڑھ کے بتاؤں گا۔ آپ نے یا ربنا کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا ایک نام یا فتاح شامل کرنا ہے۔ دیکھیے، جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو روڈ پہ مانگنے والا فقیر بھی بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ یا فتاح وہ نام ہے جس کی قسم اللہ پاک نے خود کھائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ یا فتاح پڑھ کے مجھ سے جو مانگے گا نا، میں اسے عطا کروں گا۔ اب کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا ربنا یا فتاح ملا کے پڑھیں گے نا تو ایک شمار ہوگا،
یا ربنا یا فتاحو، یا ربنا یا فتاحو، لیکن دل سے پڑھیے گا، دل سے یہ عمل پڑھیں گے نا، یہ نہیں کہ دل میں یہ وسوسہ ہو کہ یار پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا۔ دل میں جتنا یقین ہوگا نا، جتنا بھروسہ ہوگا، یقین کریں کامیابی اتنی زیادہ ملے گی۔ اگر دل میں شک رکھو گے نا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، تو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ جتنا یقین ہوگا، جتنا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا، انشاءاللہ کامیابی اتنی ہی بڑی ملے گی۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر 11 بار پہلا وظیفہ پڑھ لیا، یا ربنا یا فتاحو، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، صرف 11 بار پہلا وظیفہ پڑھتے ہی اب جلدی سے دوسرے نمبر پر میرے دوستو آپ نے یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ویڈیو اگر چھوڑ کے چلے گے نا تو میری نظر میں تم اپنے آپ کے دشمن خود ہو، تمہارا اپنے سے بڑا دشمن پھر پوری دنیا میں بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ ویڈیو دیکھ لی اور ویڈیو پہ ٹکے رہے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ اگلے 11 منٹ 11 سیکنڈ میں پھر جو تماشا ہوگا نا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی، یہ تنگ دستی، یہ بیماری آپ کی زندگی میں نہ رہے گی۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ پڑھ لیا، اب جلدی سے دوسرے نمبر پر یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یا کریمو کو آپ نے اپنی زندگی میں، یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جو بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اور کرم کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ وہ کریم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، جو کامیابیوں کی سیڑھیوں پر چڑھانے والا ہے۔ لیکن آج تک آپ کو یا کریمو کے ساتھ یہ جملہ نہ کبھی بتایا گیا نہ سکھایا گیا، لیکن آج بتایا جائے گا، کیونکہ آج آپ کے ساتھ پوری ایمانداری کی جائے گی۔ آج آپ کو کوئی گمراہ جھوٹے وعدے جھوٹے قصے نہیں بتائے جائیں گے۔ آج آپ کو اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیتا ہوں، یہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے اگر آپ نے پڑھ لی نا تو صرف 11 سیکنڈ میں قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ قسمت ایسے سمجھ جائے گی نا میرے بھائیوں کہ آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے نا سونا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بڑے سے بڑا قرضہ، بیماری دور، بے اولادی دور، ہر طرح کی مشکل کا 11 سیکنڈ میں خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ 11 بار پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر یا کریمو میری جھولی بھر دے، یا کریمو میری جھولی بھر دے، یا کریمو میری جھولی بھر دے، یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا۔ یا کریمو میری جھولی بھر دے، 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لیا۔ اب 2 وظیفے آپ نے پڑھ لیے، یعنی آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا یا فتاحو کو پڑھ لیا۔ اپنی خالی جھولیوں الماریوں کو اللہ پاک سے بھروانے کے بعد اب یا کریمو یعنی اے کرم کرنے والے آج کرم کر دے، یا کریمو میری جھولی بھر دے، یا کریمو میری جھولی بھر دے کا وظیفہ بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 2 وظیفہ پڑھ لیے، اب جلدی سے تیسرے نمبر پر آپ نے میرے دوستو ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے، ایک ایسا اللہ پاک کا نام پڑھنا ہے جو اس عمل کی طاقت کو کروڑ گنا بڑھا دے گا۔ جانتے ہیں یہ نام کون سا ہے؟ یہ نام ہے یا غنیو۔ اور ساتھ میں میرے دوستو اللہ پاک کا دوسرا نام بھی پڑھنا ہے۔ اس عمل میں ہر جگہ پہ 2 چیزیں کٹھی پڑھنی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہر جگہ پہ بس 1-2 جگہوں پہ چھوڑ کر اب آپ نے تیسرے نمبر پر میرے دوستو دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ یا غنیو کے ساتھ یا رزاقو پڑھنا ہے۔ ذرا خود ایمانداری سے سوچیں، ذرا خود جائزہ لیں کہ یہ چیز آپ کے ہاتھ میں کیا لگ گئی ہے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں کا وظیفہ ہے یہ انشاءاللہ۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا غنیو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، مشکلوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے یا غنیو یا رزاقو سے بہتر وظیفہ پوری دنیا میں بھی نہیں ہے۔ لیکن آج جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں نا ہم نے ہر تسبیح پڑھ لی، ہم نے ہر وظیفہ پڑھ لیا، ہم نے دنیا کی ہر تسبیح کو آزما لیا، لیکن ہماری غربت غریبی ختم نہیں ہوتی، تو آج میں ان تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ زندگی میں بیٹا پوری زندگی میں ایک بار یہ عمل پڑھ لینا، یہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ لینا، انشاءاللہ مایوسی نہ ہوگی۔ اب جلدی سے تیسرے نمبر پر یا غنیو یا رزاقو، یا غنیو یا رزاقو، یا غنیو یا رزاقو۔ اللہ والو صرف اور صرف یہ وظیفہ بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھو مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کوئی چیز مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ مشکل بس یہ ہے کہ تم نے اگر ایک بار یہ ویڈیو دیکھ لی نا، یہ مشکل ہے بس، کیونکہ شیطان تمہیں اس ویڈیو سے دور کر دے گا۔ شیطان تمہیں کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تم اس ویڈیو کے قریب آؤ، وہ تمہیں بھٹکاتا رہے گا، دل میں وسوسے ڈالتا رہے گا کہ بیٹا تو دور ہو جا۔ لیکن اگر تم نے شیطانی وسوسوں سے نکلتے ہوئے زندگی میں ایک بار خدا کی قسم یہ عمل پڑھ لیا نا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پوری زندگی انشاءاللہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی، پوری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا غنیو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد اس عمل میں
पहले कलमे को शामिल करना है। और याद रखिएगा, पहले कलमे से बेहतर वजीफा पूरी दुनिया में भी कोई नहीं। जो लोग कहते हैं ना हमारी दुकानों पे सन्नाटे हैं, हमारी दुकानों पे रश नहीं है, हम बड़ी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, तो आज आपने इस अमल के चौथे नंबर वाले वजीफा यानी पहला कलमा मेरी बताई हुई खुफिया तरतीब से अमल में शामिल करना है। देखें, पहला कलमा वो है कि तराजू के एक पलड़े में अगर पहले कलमे को रखा जाए और दूसरे पलड़े में पूरी दुनिया के तमाम वजीफे रख दिए जाए ना, पहला कलमा पूरी दुनिया के तमाम वजीफों पे भारी है। लेकिन आज तक आपको पहले कलमे की सच्ची तरतीब बताई नहीं गई। आज आपने इस अमल में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी पहले कलमे को इस तरतीब से आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। टोटल 4 वजीफे आप पढ़ चुके हैं, यानी कि पहले या रब्बाना या फताहू, फिर या करीमू मेरी झोली भर दे, और तीसरे नंबर पर दुनिया का सबसे कीमती वजीफा या गनीयू या रज़ाकू। और फिर उसके बाद पहला कलमा भी 11 बार पढ़ के अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। देखें, बहुत सी मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं कि हम पे जादू है, बंदिश है, बद नजर है, तरह तरह की मुश्किल परेशानियों में हम घिरे हुए हैं। तो आज हर तरह की बंदिश, बद नजर का, हर तरह की मुश्किल परेशानी का एक ही झटके में खात्मा हो जाएगा। हर तरह की बंदिशें खत्म, हर तरह की मुसीबतें, परेशानी एक ही झटके में दूर हो जाएंगी। जानते हैं वो कैसे मेरे दोस्तों? क्योंकि आज आपको वो राज, वो तस्बीह, वो खजाना बताया जाएगा जिसे पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। अब आखिर में एक ही बार मेरे दोस्तों सूरह कौसर को पढ़ के अमल का आखिरी वजीफा अमल में शामिल करना है, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। देखिए, इस अमल में सूरह कौसर को सिर्फ एक बार पढ़ना है, वो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। बाकी तमाम चीजें आपने 11 बार पढ़नी है। सिर्फ एक बार सूरह कौसर को देखिए, जो तरतीब बताई जा रही है ना, इस पे अमल लाजमी करना है, अपनी मनमानी नहीं करनी। अगर आप अपनी मनमानी से, बेदिली से, बेतरतीबी से, गफलत में, लापरवाही में ये वीडियो सुनोगे, पढ़ोगे, तो फिर अमल का फायदा कुछ भी ना होगा। इस अमल को पढ़ना है ना तो दिल से पढ़ना है, अल्लाह की जात पे यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। अब आपने तीसरे नंबर वाला वजीफा पढ़ लिया, चौथा पढ़ लिया, 5वें नंबर पर एक बार सूरह कौसर पढ़ ली, तो आखिर में वो जुमला जिसे सुनने के लिए आप बेचैन और बेताब हैं, यही वो खुफिया और छुपा हुआ जुमला है जो इस अमल की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा और आपको 11 सेकंड में फकीर से बादशाह बना देगा, यानी मांगने वाले से इंशाल्लाह बांटने वाला बना देगा। अब आपने तमाम चीजें पढ़ने के बाद बिल्कुल आखिर में दुनिया का सबसे कीमती वजीफा, जो कि बादशाहों का वजीफा है, दुनिया के बड़े बड़े बादशाह इस वजीफे को पढ़ के कामयाब हुए। आज आपकी बारी है, आज आप भी देखें। लेकिन तमाम चीजें पढ़ने के बाद ये खुफिया जुमला पढ़ना है। ये जुमला अगर बंदा वैसे भी पढ़ लेना तो यकीन करें 11 बार पढ़ते ही इसकी गुर्बत और गरीबी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। लेकिन सोचें, ये तमाम चीजें पढ़ने के बाद जब आप 11 बार ये जुमला पढ़ेंगे, देखिए इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह पाक के नामों से मोहब्बत है ना तो दिल से लाइक करें, कमेंट्स में अल्लाह पाक का कोई भी नाम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि रोजाना आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। अब मेरे गरीब दोस्तों तवज्जो से सुनो, क्योंकि अब मैं वो आपको खास रूहानी अमल बताने जा रहा हूँ जिसे हजारों लोग आजमा चुके हैं। ये अल्लाह पाक का एक ऐसा मुबारक नाम है जिसके मायने है ए बंद रास्ते खोलने वाले, ए हर मुश्किल को आसान करने वाले रब। मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया में इंसान कितनी ही परेशानियों में क्यों ना हो, अल्लाह एक लम्हे में हालात बदल सकता है। बहुत से लोग बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ते रहते हैं, मगर बाज़ औक़ात एक मुख्तसर मगर यकीन वाला जिक्र जिंदगी बदल देता है। ये वो रूहानी अमल है जो टूटे दिल को सुकून, खाली हाथ को बरकत और परेशान इंसान को आसानी अता करने का जरिया बनता है। मेरे दोस्तों, जब हर रास्ता बंद नजर आए ना, कारोबार रुक जाए, रिस्क कम हो जाए और घर में बेसुकूनी भर जाए, तब अल्लाह का ये मुबारक नाम उम्मीद का चिराग बन के इंसान के दिल में रोशनी और जिंदगी में आसानी पैदा करता है। आपने सुकून के साथ सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, और दिल में मुकम्मल यकीन रखना है। मेरे दोस्तों, इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह से अपने रिस्क, कर्ज, बीमारी और हर परेशानी से निजात के लिए दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने फजलो करम से बंद रास्ते खोल देगा, रिस्क में बरकत अता फरमाएगा और दिल को सुकून देगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
جزاک اللہ.